آج شب برات ہے۔ ابھی ذہن میں رکھیے کہ انتہائی نازک اور انتہائی اہم ترین رات ہے۔ یہ کتنی اہم ترین رات ہے ناظرین، اسے اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بیر زمزم کو تمام کنوؤں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام اسفار پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، اور رسولوں کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات سرور الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محبوبیت اور خاص فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی، یعنی یوم جمعہ کو ہفتے کے دیگر ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعتوں کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو یعنی آج کی رات کو دیگر تمام راتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ناظرین کرام، الحمدللہ آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ڈوریں عطا کی ہوئی ہے کہ آج 15 شعبان ہے، آج شب برات ہے، برات کی شب ہے، آج مغفرت کی شب ہے، آج بخشش کی رات ہے، آج عطاؤں کی رات ہے، آج گناہوں سے معافی طلب کرنے کی رات ہے، آج رب کی بارگاہ میں ندامت کے اشک بہانے اور اسے منانے کی رات ہے، آج اللہ کے حضور اعمال کا کھاتا پیش ہونے کی رات ہے اور ان کھاتوں کی بنیاد پر فیصلے کے ہونے کی رات ہے، آج نئے کھاتوں کے کھلنے اور پرانے کھاتوں کے مکمل طور پہ بند ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کے حضور اعمال کا پرچہ پیش ہونے اور ذہن میں رکھیے اس سے نمبرز ملنے کی رات ہے۔ نہیں کہہ لیجئے کہ آج ریزلٹ ڈے ہے، بنیادی طور پر ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، آج فیصلے کی رات ہے، آج قضا کی رات ہے، آج قہر و قضا کی رات ہے، قہر و رضا کی رات ہے، آج قبول و رد کی رات ہے، آج نزدیکی و دوری کی رات ہے، آج سعادت و شقاوت کی رات ہے، آج پرہیزگاری کی رات ہے۔ اس رات رحمت خداوندی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے ناظرین۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی آج بخشش کر دی جاتی ہے صاحب۔ اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندوں کو عذاب دیا جائے، اسی لیے اس کریم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ رات عطا فرمائی جس میں بخششوں کا شمار کسی طور سے ہو ہی نہیں سکتا ناظرین۔ لہذا آج کی رات کا منظرنامہ بھی بڑا عجیب ہے صاحب، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یعنی کوئی شخص اس میں نیک بختی حاصل کرتا ہے تو کوئی مردود کیا جاتا ہے، کوئی ثواب پاتا ہے تو کوئی ذلیل کیا جاتا ہے، کوئی معزز و مکرم ہوتا ہے تو کوئی محروم ہوتا ہے، کسی کو اجر دیا جاتا ہے تو کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی راند درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کی رات ملک الموت کو ناظرین کرام ذہن میں رکھیے گا فہرستیں دے دی جاتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کا کفن بنایا جا رہا ہوتا ہے مگر وہ بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور مشغول ہوتے ہیں۔ کتنی قبریں ایسی ہوتی ہیں جو کھودی جا چکی ہوتی ہیں مگر قبر میں دفن ہونے والے اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے مکمل طور پر قریب ہوتے ہیں۔ کتنی ہی شادیوں کے دعوت نامے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں مگر موت ان کی منتظر ہوتی ہے۔ کتنے ہی دولہے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا معلوم کہ وہ مردوں کے اندر لکھے جا چکے ہیں۔ کتنے ہی مکانوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے لیکن ان کے مالک موت کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی بندے بے عمل ہو کے رحمت کے امیدوار ہیں پس انہیں عذاب پہنچنے والا ہے۔ کتنے ہی بندے نافرمان ہو کر خوشخبری کی امید رکھتے ہیں پس وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ کتنے ہی بندے بغیر یعنی یوں کہہ لیے کہ عمل کے جنت کے امیدوار ہیں لیکن ان کے لیے دوزخ کو لکھا جا چکا ہے۔ کتنے ہی بندے اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں مگر وہ جدائی کا شکار ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو عطائے خداوندی کی امید ہے مگر وہ مصائب کا منہ دیکھنے والے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، حکومت کی طمع، کرسی کی طمع، طاقت کی طمع رکھتے ہیں مگر وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ کون جانے کس کا رزق آج کی رات وسیع کر دیا جائے گا اور کون جانے کس کا رزق آج سمیٹ دیا جائے گا۔ کس کو معلوم کہ دنیا کی ڈیل کو فائنل کرنے میں جو لوگ لگے ہیں ان کی ڈیل کا آج مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہے اور کس کو معلوم کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لہٰذا آج کی رات ذہن میں رکھیے کہ دلوں کو صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، جو روٹ گئے ہیں ان کو منا کے، گناہوں سے نفرت کر کے اپنے رب کے
کہ حضور انتہائی اہتمام کے ساتھ حاضر ہو کے آج کی رات ادعونی استجب لکم والے رب کو پکار لیجئے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی چادر آپ کی اور میری اس تیقن کے ساتھ منتظر ہے کہ وہی ہے جو انکا انت التواب الرحیم کی شان والا ہے۔ لہذا آج اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، کسی کی فضول باتوں کو آپ نے نہیں سننا ہے۔